اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی۔ المرتضیٰ چینل کے تمام محترم ناظرین کی خدمت میں تحفہ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ انشاءاللہ بخیر ہوں گے۔ ان ایام پر نور کی دلی مبارکباد قبول کیجیے۔ عظمت فاطمی کو بیان کر رہے تھے ہم، گزشتہ 4 گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا نے کس طرح سماج کی خدمت انجام دی ہے۔ آپ جانتے ہیں بی بی دو عالم کے 9 ناموں میں ایک نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ کی وجہ تسمیہ مختلف بیان ہوئی، ان میں سے ایک یہ ہے چونکہ پروردگار نے اسلام کا انتخاب کیا اور یہ اعلان کیا انی فطمتھا بالعلم، ہم نے فاطمہ کو علم دے کر کے جہل و جہالت سے دور کر دیا ہے۔ فاطمہ محدثہ ہے، ملائکہ سماوات سے گفتگو کرنے والی ذات ہے۔ مصحف فاطمہ علم فاطمہ پر بہترین دلیل ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، روایت پیش کر رہا ہوں 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے۔ مولا فرماتے ہیں کہ حضرت امرأۃ عند فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ایک خاتون آتی ہے بی بی دو عالم کے پاس، فقالت، آنے کے بعد کہتی ہے ان لی والدۃ ضعیفہ، میری ایک بوڑھی ماں ہے، وقد لبس علیہا فی امر صلاتہا شیء، انہیں نماز میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، وقد بعثتنی الیک اسألک، میری ماں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے اس مسئلے کا حل دریافت کروں۔ روایت کہتی فاجابتھا فاطمہ عن ذالک، بی بی دو عالم نے اس سوال کا جواب دیا، ثم ثنت، اس خاتون نے دوبارہ سوال کیا، بی بی نے جواب دیا، ثم ثلثت، دوبارہ سوال کیا، شہزادی نے اس سوال کا جواب دیا۔ روایت کہتی ہے کہ سوال کرتی گئی فعشرت، یہاں تک کہ شہزادی نے 10 مرتبہ سوال کیے جانے پر ان 10 مرتبہ ان سوالوں کا جواب دیا۔ اب وہ خاتون کہتی ہے کہ لا اشق علیک یا بنت رسول اللہ، اے بنت پیغمبر میں نہیں چاہتی کہ آپ کے لیے درد سر بن جاؤں، باعث زحمت بن جاؤں۔ اس موقع پر فقالت فاطمہ، بی بی دو عالم نے فرمایا ہاتی وصلی اما بدالک، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے مجھ سے دریافت کرو۔ روایت طولانی ہے، بی بی دو عالم فرماتی ہیں تم یہ بتاؤ اگر کسی مزدور سے کہا جائے کہ فلاں چیز کو اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دو اور اس کے عوض تمہیں یہ درہم و دینار ملیں گے تو کیا وہ انکار کرے گا؟ نہیں، کوئی بھی صاحب عقل ہوگا جسے مزدوری کرنی ہے، جسے محنت کرنی ہے، جسے ذریعہ معاش کی تلاش میں نکلنا ہے، آپ بازار میں چلے جائیے، مزدور صبح سویرے کھڑے رہتے ہیں کس لیے؟ تاکہ کوئی آئے انہیں اجیر بنائے، لے کر جائے، سر شام اسے کچھ پیسے مل جائے تاکہ وہ پیٹ پال سکے اپنے گھر والوں کا۔ اور میں یہیں پر عرض کرنا چاہتا ہوں بہترین کام وہ ہے ذریعہ معاش کی تلاش میں نکلنا۔ کاہلی پسند نہیں ہے اسلام کو۔ امام زمانہ کا سچا چاہنے والا کاہل ہو، تساہلی کا شکار ہو، ممکن نہیں ہے۔ جو بھی عاشق سرکار حجت ہے وہ محنت کرنا جانتا ہوگا، چونکہ حرکت میں ہی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے نہیں اے بنت پیغمبر، اگر کسی مزدور سے کہا جائے سامان ادھر سے ادھر منتقل کرو تمہیں یہ پیسہ ملے گا تو وہ قبول کرے گا۔ بی بی تو عالم فرماتی یہاں سے مبلغین دین مبین اسلام کی عظمت کو پہچانی ہے کہ جب ایک مبلغ، جب ایک عالم دین، جب ایک فاضل، جب ایک طالب علم دین کی خدمت کرتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے۔ شہزادی فرماتی تمہیں معلوم ہے جب کوئی مسئلہ شرعی بیان کرتا ہے تو پروردگار عالم مسئلہ شرعی بیان کرنے والے کے لیے زمین و آسمان کے تمام خزانوں کے دہانے کھول دیتا ہے۔ میں تمہیں اگر جواب دے رہی ہوں تو یاد رکھو اس جواب کو دینے کے نتیجے میں مجھے کوئی زحمت نہیں ہے بلکہ پروردگار میرے اجر میں اضافہ کر رہا ہے۔ علم کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں 779 مرتبہ کلمہ علم آیا ہے۔ علم کے ذریعے انسانی زندگی باعث برکت بن جایا کرتی ہے۔ علم نے توڑے ہیں باطل نظریات کے بت، ہوں وہ پتھر کے صنم یا ہوں کسی ذات کے بت۔ علم نے پھینکے ہیں فرسودہ خیالات کے بت، چور کر دیتا ہے یہ رسم و روایات کے بت۔ جہل انسان کو فریب غم جاں دیتا ہے، علم ہی جہل کے دریچوں میں عزا دیتا ہے۔ علم سے ذہن میں ہے روشنی فکر و نظر، جہل انسان کے لیے وادی ظلمت کا سفر۔ علم رکھ دیتا ہے پہلو میں پہاڑوں کا جگر، جہل کو رہتا ہے ہر سانس میں حالات کا ڈر۔ اس کے بعد ڈاکٹر پیام اعظمی کہتے ہیں جہل ہمت کی قبا پھاڑ دیا کرتا ہے، علم پتھر میں عالم گاڑ دیا کرتا ہے۔
صاحب علم بننے کے لیے بی بی دو عالم سلام اللہ علیہ کی زندگی کا لہجہ لہجہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی سلسلے میں کیا فقط جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں خواتین آ کر مسئلے کا حل دریافت کرتی تھیں؟ یہ سوال پیش ہوتا ہے۔ نہیں، بلکہ روایات تو یہاں تک کہتی ہیں کہ بی بی دو عالم نے جس طرح خواتین کے سوال کا جواب دیا ہے اسی طرح مردوں کے سوال کا جواب بھی دیا ہے۔ روایت کہتی ہے جاء رجل الی فاطمہ، ایک شخص آتا ہے بی بی دو عالم کے پاس، قال یا ابنۃ رسول اللہ هل ترک رسول اللہ عندک شیئا، کیا آپ کے پدر بزرگوار نے، رسول خدا نے کوئی علمی میراث آپ کے لیے چھوڑی ہے؟ نہ جانے کتنے فرامین تھے پیغمبر خاتم کے۔ روایت کہتی ہے شہزادی کونین نے ایک خاص حدیث کی جانب اشارہ کیا اور اپنی کنیز سے کہا وہ حدیث لے کر آؤ۔ تلاش کرنے کے بعد وہ حدیث ملی۔ بی بی دو عالم نے اس حدیث کو اس آنے والے کے سامنے پیش کیا۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ میرے بابا نے فرمایا تھا لیس من المؤمنین من لم یأمن جارہ بوائرہ، وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جس سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، اس کے شر سے۔ بڑی اہمیت ہے پڑوسیوں کی اسلام میں، اور یہاں پر پڑوسی مسلم پڑوسی کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے زہرا مرضیہ رات کی تاریکی میں رات بھر مصلی عبادت پر رہنے کے بعد اپنے پڑوسیوں کے حق میں دعا کرتی ہیں، اور امام مجتبیٰ نے جب سوال کیا اماں کوئی ایک دعا اہل خانہ کے لیے نہیں فرماتی ہیں؟ یا بنی الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر والے۔ پھر بی بی دو عالم نے اسی حدیث کو کنٹینیو کیا۔ شہزادی فرماتی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، میرے بابا فرماتے تھے جو شخص ذات خدا پہ یقین رکھتا ہو، روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ کبھی بھی اپنے پڑوسی کو اذیت نہیں پہنچائے گا۔ میرے بابا فرماتے تھے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او تسکت، جو شخص ذات خدا پر روز آخرت پر یقین اور ایمان رکھتا ہوگا وہ جب بھی بولے گا تو اچھا بولے گا یا خاموش رہے گا۔ ایک اہم گفتگو ہے، کبھی اللہ نے توفیق دی تو شاید بیان کر سکوں کہ کیسے بولنا ہے، انداز سخن کیا ہونا چاہیے، طرز گفتگو کیا ہونا چاہیے، قرآن نے سکھایا۔ آپ یقین کیجئے بی بی دو عالم کے 100 سے زیادہ نام بیان ہوئے ہیں، ان ناموں میں ایک نام کیا ہے؟ عفیفہ۔ جس طرح جنسی عفت حاصل کرنی اسی طرح زبان کی عفت کو بھی حاصل کرنا ہے۔ زبانی عفت حاصل کرنے کے لیے طرز گفتار سیکھنا ہے قرآن مجید سے، اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی روشنی میں اور ان کے فرامین کی مدد سے۔ خاموشی بہترین چیز ہے۔ قُلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے انداز سے گفتگو کرو تاکہ کل اگر تم نہ بھی رہو تو تمہارے بعد بھی تمہارا ذکر خیر باقی رہے۔ پھر بنت پیغمبر فرماتی ہیں کہ میرے بابا فرمایا کرتے تھے ان اللہ یحب الخیر الحلیم، کہ پروردگار کار خیر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بردبار انسان کو پسند کرتا ہے۔ ہر وقت غصہ اچھی چیز نہیں ہے، ہاں کہیں کہ غصہ برملا کیا جانا چاہیے۔ المتعفف، خداوند کریم کو ایک عفیف شخص پسند ہے۔ ویبغض، اور خدا نفرت کرتا ہے، بغض کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے اس انسان سے جو الفاحش، گالیاں بکنے والا ہو۔ المتفحش، الملحف، جو شخص دوسروں کو حقیر سمجھنے والا ہو، دوسروں کو ذلیل سمجھنے والا ہو۔ رب کریم ہمیں توفیق دے ہم سیرت فاطمی کو سمجھیں اور دیکھیں کہ آخر شہزادی کونین نے اپنی اس مختصر سی حیات میں کس طرح بابرکت زندگی بسر کی اور پھر دوسروں کے لیے آپ کی ذات گرامی آئیڈیل اور نمونہ عمل قرار پائی۔ یہ توفیق تھی من جانب اللہ۔ میں خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بڑے بھائی حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا منہال خیر آبادی صاحب کا، جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا اور یہ توفیق جو اللہ کی جانب سے حاصل ہوئی ہے، اس کے لیے میں رب کریم کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ تمام ناظرین کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرنا اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتا ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شاید کبھی پھر توفیق ملے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔